नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त मुल्क में जो मईशत की एक सूरत हाल है उस पर हम तफसील से बात करें। महंगाई की शरह इस वक्त मुल्क में 32% है। LC नहीं खुल रही है। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ शिपिंग कंपनीज़ हैं इस वक्त वो इस बात पर गौर कर रही हैं कि मुल्क में पाकिस्तान में चूँकि डॉलर की किल्लत है तो लिहाजा यहाँ पर अपने ऑपरेशंस को बंद किया जाए। एक सख्त फ़ैसला इसी हफ्ते के दौरान लिया गया जहाँ पर IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद की मंजूरी वज़ीर आज़म साहब की जानिब से दी गई और फिर हुकूमत ने IMF के जायज़ा मिशन को भी पाकिस्तान बुलाने की दावत दी है। और वो जो $7 अरब मालियत के तौसीफ़ फ़ंड की सहूलत पाकिस्तान को मिलनी है उसके लिए इंतहाई सख्त शराइत हैं जिन पर पाकिस्तान को अमल दरामद करना होगा। चूल्हे ठंडे हैं, आवाम महंगाई से बेहाल हैं। बड़ी कोशिशें मईशत को बचाने की, बेहतर करने की, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने की, अब तक बड़ी थिन लाइन पर हम चल रहे हैं और बार बार सिर्फ यही बात सामने आती है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं। दोस्त ममालिक के पास जाते हैं, किसी से पेमेंट लेते हैं, पैसे लेते और किसी न किसी तरह मामलात को चला रहे हैं, लेकिन चीज़ें संगीन से संगीन तर होती जा रही हैं। उसमें एक बड़ी वजह मुल्क में सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम भी है। सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम मुसलसल चला आ रहा है। एक गैर यकीनी की सूरत हाल है और चीज़ें यकीनन बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। इस वक्त जो PDM की हुकूमत है और फिर इसहाक डार साहब जो कि पहले पाकिस्तान को एज़ फाइनेंस मिनिस्टर सर्व कर चुके हैं, जो दावेदार हैं कि उन्होंने मुल्क में तरक्की की, चीज़ों को बेहतर किया, जब वो आए तो बड़ी एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि शायद डॉलर की कदर डॉलर की चीज़ें सूरत हाल बेहतर होगी, रुपये की कदर मुस्तहकम होगी, मुल्क में मईशत का जो बहरान है उसमें कुछ कमी आएगी। लेकिन सूरत हाल जूँ की तूँ है, बल्कि कह लीजिए कि हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। अब सवाल ये है कि माशी सूरत हाल को दुरुस्त कैसे किया जाए। एक तरफ मैंने जहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की तो मुल्क में इलेक्शंस की बात की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मसला मुल्क में सर उठा रहा है। ये तमाम तर चीज़ें हैं, चाहे इलेक्शन हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, जिसके लिए एक कसीर रकम रिक्वायर्ड है, लेकिन दूसरी जानिब हमारे पास डे टू डे मामलात जो हैं उनको भी चलाने के लिए शायद उतने पैसे नहीं हैं। फॉरेन रिज़र्व्स की हम बात करते हैं कि वो किस हद तक गिर चुके हैं। सूद की अदायगी और दिफा पर पाकिस्तान 3200 अरब रुपये खर्च कर रहा है। मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, लेकिन हालात बेहतर नहीं हो रहे। ये हालात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं? क्या ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की गलती की वजह से हम इन माशी हालात में हैं, या क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाने से माशी हालात बेहतर हो जाएंगे? मैं चाहूँगा तफसील से इन सारे मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, सीनियर इकॉनमी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब भी इकॉनमी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और डॉक्टर तौसीफ़ ज़मान साहब भी इकॉनमी एक्सपर्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सर, ये क्यों सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब हो रही है? इसकी बुनियादी वजह क्या है और क्या मुरद इल्ज़ाम आप किसी एक सियासी जमात को इसमें ठहराएंगे या ओवरऑल कलेक्टिवली सालों की गलत पॉलिसीज़ हैं कि आज हम इस नहज पर पहुँच चुके हैं? देखें, ये जो इमीडिएट क्राइसिस है ये तो प्योरली इकोनॉमिक मैनेजमेंट क्राइसिस है। और ये जो डॉलर्स का इस वक्त मार्केट से बिल्कुल गायब हो जाना, मुजमन कर देना, स्टेट बैंक के जरिए जो डॉलर्स आते थे उसका 225 रुपये मिलते हैं, बट मार्केट में 260, 270, बल्कि अगर आपने अफगानिस्तान के लिए डॉलर्स चाहिए तो 290 में आप उसका रेट चल रहा है। तो इतने ज़्यादा रेट लगाने से स्टेट बैंक के जो डॉलर्स हैं वो रुक गए हैं। एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपना डॉलर्स वापस नहीं ला रहे, जिस टाइम पे आना चाहिए वो नहीं आ रहा। रिमिटेंसेस जो हैं वो कम होनी शुरू हो गई हैं और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो एक्सटर्नली आपको कोई डॉलर्स नहीं मिल रहे और इंटरनली देखें तो इंपोर्ट्स वाले जो हैं वो सोचते हैं कि जितनी जल्दी हम इंपोर्ट का ऑर्डर लगा देंगे तो शायद हमें 225 पे कोई सिफारिश करके मिल जाए, तो वो प्रेशर उधर से बढ़ रहा है। तो ये आई थिंक सरासर गलती है कि 3 एक्सचेंज रेट्स बना दिए हैं और IMF प्रोग्राम को ना करना एक बहुत बड़ी गलती है, जो कि आई थिंक जिसका खमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है और उसकी वजह से तमाम हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो डिसरप्ट हो चुकी है।
فوڈ کی سپلائی چین جو ہے اس میں ڈسرپشن آ گئی ہے, آٹا مل نہیں رہا, دیہاتوں میں آٹا نہیں مل رہا, اس کے ساتھ ساتھ دوائیوں کا بحران ہے, پھر آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, انڈسٹری کے را مٹیریل جو ہے وہ نہیں آ رہا, اور وہ سارا سراسر یہ ایڈمنسٹریٹو طریقے سے اس کو مینج کرنا وہ اکانومی کے لیے بڑا مضر ہے. سو آئی تھنک کہ یہ تو بالکل فیئرلی اینڈ اسکوئرلی اسحاق ڈار کے ڈومین میں یہ ساری چیز آتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نا تجربے کار ہوں یا ٹیم نا تجربے کار ہو, پہلے سرو کر چکے ہیں, جس طریقے سے بھی ہے بہتر نتائج بھی دے چکے ہیں, اب کیوں اتنے بے بس نظر آتے ہیں کہ اتنی بیسک مینجمنٹ بھی نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں پہلے جو تھا اور آج میں بڑا فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ اب آپ کے بیرون ملک قرضے بہت زیادہ ہو چکے ہیں, 120-130 ارب ڈالر بیرون ملک قرضوں کا ہے, 20 ارب ڈالر اس کا ہر سال آپ نے ری پے کرنا ہے, تو ڈالرز کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. پہلے یہ تھا کہ آپ بورو کر لیتے تھے, ڈالرز آ جاتے تھے اور آپ نے ایکسچینج ریٹ کو ایک جگہ پہ روکا ہوا تھا. اب وہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اب آپ کے فردر قرضہ لینے کی سہولت ختم ہو چکی ہے, اور جب تک آپ آئی ایم ایف پروگرام نہیں کریں گے وہ بحال نہیں ہو, اور وہ بحال بھی بڑی سخت شرطوں کے تحت ہوگی, اور وہ شرطوں میں ایکسچینج ریٹ ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے, فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے, اور ریفارمز کرنی ہے, بجلی کی قیمتیں اور بڑھانی ہیں, جو بھی آپ کی کاسٹ ہے وہ ریکور کرنی ہے کنزیومر سے. تو اس سے تو یہی ہوگا کہ مہنگائی تو اور ہوگی لیکن سٹیبلٹی آ جائے گی اور ڈالرز پھر آنے شروع ہوں گے, اور یہ جو ڈسرپشن اس وقت ہم اکانومی میں دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہوگی. تو آئی تھنک اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے اگر آپ ایک ضروری اقدام نہیں کریں گے تو ملک اس کا خمیازہ بھگتے گا. تو ہماری مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے جو اس وقت پارٹی ہے حکومت میں وہ سمجھتی ہے کہ اگر انہوں نے مشکل ڈیسیژنس لیے تو الیکشن ہار جائیں گے. تو یہ آئی تھنک ایک بہت جس کو کہتے ہیں شارٹ سائٹڈ پالیسی ہے, کیونکہ اس وقت ہار جیت کی بات نہیں ہے, اس وقت پاکستان کی بقا کی بات ہے. پاکستان جو اگر ڈیفالٹ خدا نخواستہ کر گیا تو بہت نقصان ہوگا, اور اس میں غریب تو بالکل کچلا جائے گا, اور ہو سکتا ہے سوشل انریسٹ بھی اس میں ہو جائے. تو آئی تھنک بیسکلی اسٹیپس بڑے کلیئر ہیں کہ کیا کرنا ہے. سارا پاکستان اس چیز پہ تیار ہے کہ ایک آئی ایم ایف پروگرام ہو اور اس سے اسٹیبلٹی آئے. اس کے بعد آپ نے یہ سعودی عربیہ, یو اے ای اور پھر پرٹیکولرلی چائنا کے ساتھ آپ کی ایگریمنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ چین کے بہت زیادہ لونز ہیں جو آپ نے واپس کرنے ہیں, ان کے اوپر آپ کو ایگریمنٹ چاہیے کہ اس کو ان لونز کو ری شیڈیول کر کے لمبی مدت میں ٹرانسفر کر دیا جائے ان لونز کو. اور اس کے بعد پھر آپ اقتصادی ریفارمز کریں. آپ جو پاکستان میں بہت بڑا ہمارا حکومتی فٹ پرنٹ ہے اکانومی میں, اس کو چھوٹا کریں, پرائیویٹائزیشن کریں. پھر آپ نے بیوروکریسی کی ریفارمز کرنی ہے, حکومت کے خرچے کم کرنے ہیں. مطلب یہ تمام تربیت ہیں جو لینے ہیں. ڈاکٹر سلمان صاحب پوائنٹ آ گیا. میں ڈاکٹر سلیم صاحب کی جانب بڑھوں گا. سلیم صاحب اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے کہ یہ مینجمنٹ کا سارا معاملہ ہے, اور پھر شاید سخت فیصلے جس طرح سے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے کہا نہ لینا اس لیے کہ ان کو عوامی پذیرائی نہیں ملے گی, یہی وجہ اس وقت اتنی بری اکنامک کنڈیشن کی؟ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں جس کی وجہ سے اس وقت ہم اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت ڈیلے کر دیا ڈیسیژن میکنگ کے اوپر. یہ جو کام ہم اگر 4-5 مہینے پہلے جو چیزیں آج ہم کرنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اگر یہ 4-5 مہینے پہلے ہم ایگریمنٹ کر لیتے تو آج کم از کم اس صورتحال سے ہمیں نہ گزرنا پڑتا. مسئلہ یہی تھا کہ چونکہ جہاں پہ ہم اس کو لنک کر رہے تھے اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ, اور موجودہ حکومت کا فوکس تھا کہ جی ہم نے بڑے سخت فیصلے لینے ہیں, اور اس
खौफ से नहीं ले रहे थे कि जिसकी पोलिटिकल कास्ट हमें पे करनी पड़ेगी, तो वो एक मुसलसल डिले करते गए और इसमें मैनेजमेंट के बहुत सारे इश्यूज जो हमें कर लेने चाहिए थे हमने नहीं किए और आज हम एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी भी एज सून एज पॉसिबल हम IMF के साथ अगर फाइनल कर लें तो चीज़ें फिर भी किसी हद तक संभल सकती हैं, क्योंकि जिस तरह पॉइंट आउट किया गया कि इस वक्त 3-4 मेजर इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। एक तो है जो हमारा एक्सचेंज रेट है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इस वक्त 3 मार्केट में एक्सचेंज रेट चल रहे हैं, डॉलर मिल ही नहीं रहा। अब आप देखें ना कि आपकी LCs कितनी पड़ी हुई हैं, इस वक्त तकरीबन को 5700 कंटेनर जो हैं वो पोर्ट पे खड़े हुए हैं और मेरा ख्याल है कुछ तकरीबन 4 बिलियन के लिए की जो है वो LCs रुकी पड़ी हैं। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमने फेस करना। फिर हमने देखा कि जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स को देख रहे हैं तो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर की दिसंबर की एक्सपोर्ट को अगर हम आज कंपेयर करें तो तकरीबन 60% हमारी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं। सिमिलरली हमारा जो अदर सोर्स था डॉलर्स का वो रेमिटेंसीज था, उसमें भी हमने देखा कि रेमिटेंसीज के भी अंदर तकरीबन कुछ 20% के करीब डिक्लाइन हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और सबसे बड़ी जो बात है, जो एक और सोर्स होता है आपका डॉलर्स का, वो FDI है। तो ये मतलब मैं समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती है कि बजाय FDI आने के इस वक्त हम माइनस जो है FDI में तकरीबन कोई 17 मिलियन डॉलर्स की माइनस की फिगर आ रही है। इसका मतलब है लोग जो है यहाँ से डॉलर अपने रिपेट्रिएट कर रहे हैं अपनी पेरेंट कंट्रीज़ को। तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं और जब तक हम इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करते और फिर देखें ना जो कंडीशंस आ रही हैं वो बड़ी हार्ड कंडीशन है जो हमने फेस करनी है। बहरहाल डिसीजन तो लेने पड़ेंगे चाहे हार्ड हैं, लेकिन उससे फिर एक बड़ा ह्यूज किस्म की इन्फ्लेशन को हम फेस करेंगे, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है कि वो एटलीस्ट 60 to 78% गैस की प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं। इसी तरह 22% के करीब जो है इससे भी बल्कि ज़्यादा कहीं इलेक्ट्रिसिटी की हमें प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये वो फैक्टर हैं जो अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री को बड़ी बैडली इम्पैक्ट कर रही हैं। अब क्यों हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं? रीज़न ये है कि एनर्जी की प्राइसेस इतनी ऊपर जा चुकी हैं कि उनके लिए सर्वाइवल ही मुश्किल है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी। अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? तो हमें तो सारे जितने भी ये सेक्टर्स हैं जहाँ से हमें डॉलर आने थे वो सारे के सारे बड़ी बुरी तरह मतलब हार्ड हो रहे हैं। अब यूँ ही हम ये कुछ करते हैं तो एटलीस्ट हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिन्होंने जेनीवा में हमारे के साथ कुछ प्लेजेस किए हुए हैं, अब देखें ना सऊदी अरब ने भी उसको लिंक कर दिया। उनके फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई है कि जब तक IMF के साथ हमारी डील्स फाइनल नहीं होती तो वो भी हमें रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं है। UAE का भी यही स्टेटस है। तो एटलीस्ट हमें जब IMF के साथ हम निगोशिएशन को फाइनलाइज करेंगे तो जहां हमें इंटरनेशनल एजेंसीज़ के वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, IMF से हमें पैसे मिलेंगे, वहीं से हमें उम्मीद है कि हमें हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जो प्लेज किए हुए हैं वो भी आएंगे। तो कम से कम एक डॉलर का इनफ्लो तो शुरू होगा जिससे किसी हद तक हमारा कुछ स्टेबल जिस रेट के भी ऊपर होगा कोई करेंसी जो है फॉरेन एक्सचेंज डॉलर उसमें कुछ स्टेबिलिटी हमें देखने को कहीं ना कहीं नजर आएगी। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं साथ। डॉक्टर तौसीफ ज़मान साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, ये आज जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि IMF ये 4 साल पहले हम 2018 में भी जब हुकूमत बनी और फिर जब असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना थे तो IMF के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, आप नहीं समझते कि ये जो कन्फ्यूजन या क्लैरिटी ना होना इसका सिलसिला वहाँ से शुरू हो गया था? डॉलर की कीमत, रुपए की कदर गिरना शुरू हो गई थी, डॉलर की प्राइस बढ़ना शुरू हो गई थी पाकिस्तान में, और ये सिलसिला फिर तब से थम ही नहीं रहा और आज भी हम क्लियर नहीं है कि हमें कब जाना है, कितना ताख़ीर करनी है। इवेंचुअली हमने जाना भी होता है, सख्त से सख्त शराइत भी माननी होती हैं, लेकिन फिल फौर नहीं मान लेते, अपने आप को मुश्किलात में डालने के बाद इस पर अमल करते हैं। वेंटिलेटर से वेंटिलेटर तक का सफ़र, हम लोग इस चीज़ पे अभी खुश हो जाएंगे बहैसियत कौम आने वाले दिनों में कि IMF से हमारा मुआहदा हो गया। ये हमारी कौमी पॉलिटिकल इकोनॉमी की अल्टीमेट सक्सेस कंसिडर होगी कि अगर हम IMF हमें कोई एट एनी कॉस्ट
بیل آؤٹ کر دیتے ہیں. اب میں آپ کو اس سارے سینیریو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے گھر میں میرے سارے بچوں کا فیملی کا پیٹ خراب ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو فلٹر ہے گھر میں وہ کافی عرصے سے چینج نہیں ہوا تھا. چینج اس وجہ سے نہیں ہوا جب کافی عرصے سے فلٹر چینج کرنے والا نہیں ہے. میں کہا کیا ہوا؟ کہتے جی ڈار صاحب کو سلام دیں, انہوں نے امپورٹس پہ جو سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے واٹر فلٹر آنا بند ہو گئے ہیں. یہ میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ وہ امپیکٹ جب ہم چیزوں کو نہیں دیکھتے تو وہ کہاں تک سرایت کرتا ہے اور ہوتے ہوتے یہ پوری کی پوری معیشت اور قوموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اچھا, اس کا تعلق اس چیز سے بھی نہیں ہے کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے. جب ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں وہ کوئی 125 گنا ہے, جب ہم جاپان کو دیکھتے ہیں وہ کوئی 250 گنا ہے ٹیکس ٹو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. تو ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے قرضے کتنے لے لیے, مسئلہ یہ ہے کہ ان قرضوں کو کس طرح لیا گیا اور کن مد میں اسے استعمال کیا گیا, جس کی وجہ سے وہ جو نان پروڈکٹیو پروجیکٹس تھے جن کے لیے قرضے لیے گئے, اور یہ سلسلہ ابھی بھی کسی ٹرانسپیرنسی کی طرف نہیں جا رہا. بند کمروں میں چند افراد, مٹھی بھر افراد یہ فیصلے کرتے ہیں جن کی کوئی پوچھ پرتیت کرنے والا نہیں ہے کہ لون لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں, اور اس کا جو پے جو کرے گا وہ آنے والے وہ بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ کریں گے. اب اسی طرح جو ہمارے باقی معاہدے ہیں جس میں آپ سب سے پہلے سیندک کا پروجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ جب ہم نے معاہدہ کیا تو بہت ہی کلاسک معاہدہ کیا کہ ایک کان جہاں پہ سونا اور چاندی کے دونوں ذخائر موجود ہیں اور دنیا کی دوسری بڑی آرگیوبل سونے کی مائن ہے, وہ معاہدہ ہم نے کیا چین کے اپنے بردر دوست کے ساتھ تانبے کا. اور جو ایس جی ایس پاکستان کو حکم ملا وہ یہ ملا کہ ایگریمنٹ کے تحت آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ کاپر کانٹینٹ کتنا ہے اس میں, آپ نے نہیں پوچھا کہ آپ سے, لہٰذا آپ نے ہرگز نہیں بتانا کہ اس میں سے سونا کتنا ہے اور یہاں سے سونا کتنا باہر جا رہا ہے. جب ہم اس طرح کے معاہدے کریں گے تو یقیناً میں ذاتی طور پہ ہماری قوم, ہماری معیشت, ہماری پولیٹیکل اکانومی پوری قوم گناہ گار ہے. اس میں کسی اور ملک کا ہرگز چین کا کوئی قصور نہیں, نہ ہی کسی اور آدمی کا قصور ہے. اسی طرح جب ہم بلوچستان میں سی پیک لانے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم 50,000 کی فوج تو کھڑی کر دیتے ہیں لیکن وہاں پہ 10,000 ٹیچرز اپوائنٹ نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے کہ جو قوموں کا جہاں پہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی جو نرسری ہے وہاں پہ ہم نے جو نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. میرا ماننا آج بھی یہی ہے کہ اگر ہم لوگ جتنے پیسے اور جتنی تیاریاں اور جتنی شد و مت کے ساتھ اپنے سی ایس ایس کے مقابلے سے بیوروکریسی کو تیار کرتے ہیں, اس میں اگر سب سے ہائیلی پیڈ تنخواہ جو کنڈر گارڈن اسکول کے بچوں کی ہے, ٹیچر کی ہے, اس کے اوپر ہم سب سے زیادہ تنخواہ کا اناؤنس کریں اور ساتھ ہی اس کا سی ایس ایس کا ایگزام ہو کہ ہمارے بچوں کو کون پڑھائے گا. جو قابل ترین ہمارے افراد ہیں ان کو کنڈر گارڈن اسکول میں تعلیم کی طرف بھیجنا پڑے گا, اس کو رسپیکٹ بھی دینی پڑے گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بنیادیں صحیح رکھی جا سکتی ہیں. دوسری طرف جو کرنٹ ہماری سچویشن ہے اس میں ایل سیز بند, کاروبار بند, چابیاں گورنر کے حوالے. مجھے یہ فیصلہ کرنے کا بعض دفعہ تو کل میں ہمارے ایک اور قریبی چیمبر کے پریزیڈنٹ ان سے بات ہو رہی تھی, کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں علم نہیں ہے, یہ کم علمی کی بنیاد پر نہیں ہو رہا, یہ اس انڈیسائسونیس کے تحت نہیں ہو رہا کہ ہم ایل سیز اپنے فوریکس کے ساتھ, کہتے ہیں دے آر ہیئر فار دی ریزن, انہیں لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اپنی ہماری اکانومی کو تباہ کر دیا جائے, اینڈ دے آر ڈوئنگ اے جاب ویل ڈن. سو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کہیں کہ جو اس وقت ملک میں سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ آئی اسی مقصد سے ہے کہ اس نے, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے, مطلب جو خوش فہمی کی اس سے زیادہ داستان اور کیا ہوگی کہ ہم لوگ ڈیمریجز زیادہ پے کر رہے ہیں اور ایل سیز نہیں کھول رہے.
جو 2000 کی ایل سی کے پیچھے ہم $4000 کا ڈیمریج دینے کے پیسے ہیں ہمارے پاس، $2000 کے ایل سی کھول کے کلیئر کرنے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. آپ نے میں پوری ٹھیک ہے، میں سر پوائنٹ آ گیا. میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی جانب بڑھوں گا. سلمان صاحب، یہ کیا کوئی ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے معیشت کو تباہ کرنے کی؟ ایل سی نہ کھلنا، ایک عام آدمی سوال کرتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈالر نہ ہونا اس لیے ایل سی نہیں کھل رہی؟ امپورٹس کے معاملے پر کیا وجہ ہے کہ امپورٹس نہیں ہو پا رہی ہیں؟ یہ ڈیلیبریٹ ہے آپ کے خیال سے؟ آبویسلی ڈیلیبریٹ ہے یہ انکمپیٹنس کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے وزیر خزانہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کر دیں گے، کہ امپورٹس کو وہ کم کر دیں گے اور اس سے پھر ضرورت نہیں ہوگی ڈالرز خرچ کرنے کی. تو اس طرح سے بات چلتی نہیں ہے، اس کی بڑی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اب جب یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن آپ نے لیا تو ساری امپورٹس بند کر دی ہیں. اگر کوئی سٹینٹ لینا ہے ہارٹ سرجری کے لیے وہ بھی نہیں ملے گا. دودھ بچوں کا اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ بھی نہیں ملے گا. انڈسٹری کے لیے را مٹیریل آ رہا ہے تو وہ بھی نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اکانومی جس میں انٹرنیشنل انٹیگریشن خاصی زیادہ ہے آپ کی امپورٹس میں بھی اور ایکسپورٹس میں بھی، تو وہ تو اکانومی پھر بند ہو جائے گی. اور بند ہوگی تو کارخانے بند ہوں گے، ان امپلائمنٹ ہوگی، مہنگائی اپنے طور پہ ہوگی، تو ایک فساد یہاں کریٹ ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مینیجرز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دوسرا کام کریں گے جو کہ آئی ایم ایف پروگرام میں ایکسچینج ریٹ کو اوپر جانے دیں گے تو ہماری ایک قسم کی بہت ہمیں نقصان ہوگا پولیٹیکلی. اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ پولیٹیکل آپ کا نقصان ہوگا، ملک بے شک ڈوب جائے. اگر یہ ایکویژن ہے تو یہ بڑی خطرناک ایکویژن ہے. سو آئی تھنک کہ اس کو تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مہارت نہیں ہے ہماری منسٹری میں، ہمارے اسٹیٹ بینک میں بھی وہ کمپٹنس نہیں ہے ٹو مینیج دس کرائسس. اب ہمارے جو آج سے 9 مہینے پہلے اگر ہم مفتاح صاحب جب گئے تھے آئی ایم ایف سے بات کرنے اپریل میں، تو اسی وقت ایگریمنٹ کر لینا چاہیے تھا. اگر ان کو پتا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے بغیر یہ اکانومی نہیں چل سکتی تو اس کو ڈیلے کیوں کیا؟ اور اتنا ڈیلے کیا کہ آج 9 مہینے ہو گئے ابھی تک ہم آئی ایم ایف کی ہی باتیں کر رہے ہیں. تو وہ شو کرتا ہے کہ ایک تو یہاں ان کو سیریسنس نہیں تھی اس کی، دوسرا یہ ہے کہ ان کی پھر ان کا کوئی کلاؤٹ نہیں تھا. کبھی وہ لندن جاتے تھے، کبھی وہ کراچی جاتے تھے، کبھی وہ پشاور جاتے تھے، لیکن جو ڈیسیژن کرنا تھا وہ نہیں کیا. تو یہ تو جو ڈیسیژن میکرز الٹیمیٹلی بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں اور بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کمپٹنس کے اوپر بھی بہت شکوک پیدا ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ جو ہے یہ اگر چینج نہیں کریں گے تو ہم خدا نہ خواستہ ایسے گڑھے میں گر جائیں گے جہاں سے اٹھنا ہی بہت مشکل ہوگا. کیونکہ اگر سیاسی طور پہ کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں کر رہا اور ملک کو ڈبو رہا ہے تو پھر تو ان کو حق نہیں ہے اس وقت حکومت میں ہونے کا. سو آئی تھنک کہ یہ جو ڈیلیبریٹ تو ڈیفینیٹلی ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، لیکن انکمپیٹنس بیسک وجہ ہے. یہ میں نہیں سوچ سکتا. مجھے ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا. اس وقت جو یہ لینڈ مائنز بچھانے کی بات کی جاتی ہے کہ جاتی ہوئی حکومت ایسی چیزیں کر جاتی ہے کہ آنے والوں کے لیے مسئلہ ہو، یعنی کہ ٹو بی ویری پریسائز اینڈ کلیئر، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ خان صاحب کو جب نظر آیا ان کی گورنمنٹ جانے والی ہے تو انہوں نے پیٹرول پر سبسڈی دے دی اور اس سے بڑا نقصان ہوا. ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس وقت خان صاحب نے جو سبسڈی دی تھی وہ اس وقت کی اپوزیشن جو مہنگائی مارچ کر رہی تھی اور انہوں نے ایک ہر جگہ پہ ایک ڈیمونسٹریشنز شروع کی ہوئی تھی
महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके रिएक्शन में एक शॉर्ट टर्म लिया था उस चीज को डिफ्यूज करने के लिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि आप IMF के प्रोग्राम को डीरेल कर दें, क्योंकि उन्होंने अप्रैल में ही शौकत तरीन ने जाना था IMF से बात करने, तो वो कहते थे कि मैंने इसके लिए बंदोबस्त किया हुआ है, 300-400 बिलियन की वो सब्सिडी बनती थी और वो किसी और जगह से एक्सपेंडिचर कट्स से उन्होंने पूरी की हुई थी। बहरहाल वो एक मूट पॉइंट है, लेकिन आई थिंक कि अगर मैनेजर्स जो अप्रैल के बाद आए हैं उनको अगर थोड़ा सा भी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग उनकी ठीक होती तो वो इतना डिले ना करते। और ये भी हमें पता है कि जो पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम है वो जब शौकत तरीन साहब हुकूमत में थे तो वो 4% के करीब था, और जो मिफ्ता साहब ने रिस्क प्रीमियम उनके टर्म में वो कोई तकरीबन 100% के करीब था। तो रिस्क प्रीमियम जो है वो दार साहब के आने से भी नीचे नहीं आया, तो वो वहाँ का वहीं है। तो जब तक ये रिस्क प्रीमियम हम नीचे नहीं लाएंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे कोई वजीर खजाना सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट इंडिकेटर है कि आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है इंटरनेशनल मार्केट्स में, और वो क्रेडिबिलिटी आएगी ज़रा मुश्किल फैसले करने से, IMF प्रोग्राम करने से, फिर डेट रीशेड्यूलिंग करनी है, आपने चीन के साथ डेट रीशेड्यूलिंग करनी है, सऊदी अरेबिया की और UAE की जो आपने पैकेजेस किए हैं उनकी ट्रांसमिशन करनी है, फिर आपका जो फ्लड्स में जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करवाना है तो वो क्रेडिबिलिटी पे बात चलती है। और इंटरनेशनली इस वक्त आपकी क्रेडिबिलिटी तकरीबन 0 है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। डॉक्टर सलीम साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इस वक्त स्टेबिलिटी मुल्क में हरगिज़ नहीं है, और फिर इलेक्शंस की डिमांड की जाती है, अगर इलेक्शंस की जाने बढ़ा जाए तो इकोनॉमिक कंडीशन अलाउ करती है एक बड़े खर्चे को जो इंतखाबात का है। एक्चुअली इसमें भी दो चीज़ें हैं जो जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। देखिए जी, जब तक आपके पास एक लॉन्ग टर्म पीरियड नहीं होगा तो वो जो सख्त फैसले हैं या जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे फैसले करें जिनके असरात अगले 4-5 साल तक हों। तो इसके लिए बड़ी ज़रूरी होता है कि आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो। जो भी कोई गवर्नमेंट अगर इलेक्शन के बाद आती है तो उन्हें एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि जी हमारा 5 साल का टेन्योर है, अब हमने जो फैसले करने हैं हमने लॉन्ग टर्म की बेस के ऊपर फैसले करने हैं और हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, और पहले 2-3 साल हमारे लिए मुश्किल होंगे और आगे चल के हम इसको रिकोप करेंगे और पब्लिक को थोड़ा बहुत हम आसानी दे सकेंगे। जहाँ तक सिचुएशन है कि जी क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त इलेक्शन के इतने बहुत बड़े एक्सपेंडिचर, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर होगा कि अगर हम एक ज़िमनी इंतखाबात हम इतने बड़े तादाद में या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करा लें और फिर उसके बाद फिर हम एक और दफ़ा एक पूरे इलेक्शन की मूड में चले जाएं, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। लेकिन मैं इससे हट के थोड़ा सा डॉक्टर साहब की बात को, तौसीफ की बात को आगे लेके चलता हूँ कि IMF के साथ तो हम जा ही रहे हैं और उनकी हार्ड कंडीशंस को भी हम फुलफिल करने के लिए तैयार हैं ताकि हमारा एटलीस्ट कुछ स्टेबिलिटी आए। लेकिन जिस तरह बात कही जा रही है कि ये बहुत बड़ी इनकम्पिटेंसी है हमारी इकोनॉमिक टीम्स की, कि ज़रूरी नहीं होता कि जो कंडीशन IMF आपके ऊपर इम्पोज कर रहा है आप 100% उसके एग्री हो जाएं, आप अल्टरनेट पैकेज लेके जाते हैं। देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी एफिशिएंसी तो इम्प्रूव करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे हर इदारे के अंदर इनएफिशिएंसीज है। अब देखें ना कितने लॉसेज हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, एनर्जी के अंदर हम बियर कर रहे हैं बाई 22%। हमने उस पर कभी फोकस नहीं किया कि यार उन लॉसेज को हमने नीचे लेके आना है, हमने सर्कुलर डेट को नीचे लेके आना है। गैस के अंदर UFG है जो है जिसके ऊपर मतलब स्वीट सदरन जो है तकरीबन 16% लॉसेज
جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور لے بھی رہا ہے, اس کو کم کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو بہت سارے ایشوز ہیں جہاں پہ ہمیں ان چیزوں کی طرف کہ ہم نے فسکل ڈیفیسٹ کو کس طرح کم کرنا ہے, اپنے ایکسپینڈیچر کو, مطلب وہ ہماری لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے ہی نہیں کہ ہم نے اپنے ایکسپینسز کسی طریقے سے کم کرنے ہیں. غریب آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ یار ان کی تو اسی طرح عیاشی ہیں, یہ ان کا رہن سہن بھی وہی چل رہا ہے, انہوں نے اپنے اخراجات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی ہے, اب یہ سارے کا سارا بوجھ اس غریب آدمی کے اوپر ڈال رہے ہیں جو بیچارہ 20-25 ہزار کی جو ہے وہ مطلب اس کی انکم ہے. اب تو وہ گروپ جو ہے وہ بھی تقریباً آبسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. اب لوگ وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ یار ہمارے 2 مہینے کے خرچے کہاں سے آئیں گے. تو یہ ایک تو بہت بڑی مس مینجمنٹ ہے, جہاں پہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے ان کی ایفیشنسی, ان کو سیل آؤٹ کرنا یا ان کی پرائیویٹائزیشن ہے, ان کے اوپر بھی کوئی توجہ نہیں ہے. تو ہم ایکچولی ایسے سائیکل میں, وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم اس جالے کی طرح, مکڑی کے جالے کی طرح ایسی وہ پھنس گئے ہیں کہ نہ ہم باہر نکل سکتے ہیں نہ ہم, کیونکہ ہم نے کوئی ایسے سٹیپ لینے ہی نہیں ہیں جس سے لوگوں کو نظر آئے کہ واقعی ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ سنسیئر ہے اور واقعتاً وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو یقین کریں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی بڑھے گی, اور مجھے خوف آتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اتنا زیادہ انریسٹ ہوگا کہ آج جس گاڑیوں میں ہم بازاروں میں جا رہے ہیں, کل کو ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑیاں ہم سے چھینی جائیں. لوگ اس حد تک آگے آ جائیں کہ ہمیں اپنی لوگوں کی زندگیاں بچانی مشکل ہو جائیں. تو میرا خیال ہے اس ایشوز کے اوپر بہت آگے بڑھ کر بڑے فنڈامنٹل اور بڑے زبردست قسم کے سٹیپ لینے کی ضرورت ہے ہماری لیڈرشپ کو, چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو. جب تک ہمارا وہ جو طبقہ ہے جو بہت اوپر سٹینڈرڈز والے لوگ ہیں, جب تک وہ اپنے آپ کو اس سچویشن کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرتے اور لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ واقعتاً ریئلائز کر رہی ہے کہ ہم نے ملکی حالات کو درست کرنا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہم IMF کی سخت کنڈیشنوں کے باوجود بھی شاید آگے کی طرف جا سکیں. ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں, مزید کچھ دیر کے لیے ہمیں شاید آکسیجن مل جائے, لیکن مجھے بظاہر ان حالات میں نظر نہیں آتا کہ ہم بہت جلدی, یعنی کہ یہ لانگ ٹرم نہیں ہے, فار دا ٹائم بینگ ہمیں کوئی کچھ ریلیف مل سکتا ہے. ڈاکٹر توصیف صاحب, حکومت کو کیا کرنا ہے؟ 70 سے زائد لوگوں کی کیبنٹ ہو جہاں پر, اور مزید انڈکشن کی بات کی جا رہی ہو, طول دینے کی بات کی جا رہی ہو, خرچے تو کئی سے کم نہیں کیے جا رہے, تو بظاہر کوئی آپ کو انٹینشن نظر آتی ہے اس وقت کسی کو معاملات کو ٹھیک کرنے کی؟ اور پھر یہ تو اب ریاست کا مسئلہ ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ یہ PDM کی حکومت کا مسئلہ ہے یا کسی اور کا. جس طرح کی منظر کشی اس وقت کی گئی ہے اور جو بتایا گیا ہے, یہ تو اسٹیٹ آف پاکستان اس وقت ایٹ رسک ہے, اس کا پرابلم ہو گیا. میں ہرگز جو ہے اس کو سینسٹائز نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جو صورتحال ہے, کل اسلام آباد میں میرا موبائل چھینا گیا ہے. کین یو امیجن کہ اسلام آباد فیض آباد انٹرچینج پر موبائل سنیچنگ ہو جائے شام 5 بجے؟ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا, انہوں نے کہا جی اللہ خیر کرے, اس ملک کی اکنامک کنڈیشنز آگے اس سے بھی زیادہ برا حال ہونے لگا ہے. جو جہاں پر ہم بیٹھے ہیں, جو حکمران طبقہ ہے, ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز عوام ہے ہی نہیں. انہیں اس سے تعلق ہی نہیں کہ عوام کیا کر رہے ہیں, عوام کیا نہیں کر رہے ہیں, عوام کا کیا بن رہا ہے. انہوں نے آ کے جو اپنے پہلا کی پرفارمنس انڈیکیٹر تھا نیب کا, دے گاٹ اٹ کلیئرڈ. اس کے بعد ان کے جو یہاں سے ٹرانزیکشن کے ایشوز تھے وہ انہوں نے ریزالو کیے. ورنہ اتنی بڑی آپ سمجھتے ہیں. اچھا, ڈاکٹر سلمان نے فرمایا کہ یہ جو ایشو ہے شاید یہ انکمپیٹنس کا ہے. ڈاکٹر صاحب, جو کمپیٹنسی ہے وہ آپ پھر ایکوائر کر سکتے ہیں, لیکن جو انٹینٹ ہے نا, جو بیلا فائڈی انٹینٹ ہے, اگر وہ موجود ہو پھر آپ کمپیٹنس کے ساتھ کامبو لگا لیں انٹینٹ کا, ٹھیک ہے, وہاں پہ معاملے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا. یہاں پہ انٹینٹ نظر آ رہا ہے کہ انٹینٹ ہی صحیح نہیں ہے. جب تک انٹینٹ صحیح نہ ہو, کمپیٹنسی پھر آپ ایکوائر کر لیتے ہو, انٹینٹ ایکوائر نہیں کر سکتے آپ. جو میلا فائڈی انٹینشن جو ہے اس کا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس معاملے کو لے کے کیسے آگے چل سکیں گے یہ لوگ. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یو کین کال می کہ ہمارے پڑوسی ملک ایران پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں. سینکشنز لگی ہونے کے باوجود دے فاؤنڈ دیئر وے. $58 ارب کی وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ 3D پرنٹنگ بنا لی انہوں نے نینو ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گئے, ڈائگنوسٹکس میں بہت آگے چلے گئے. 8,000 کمپنیوں نے 20,000 پروڈکٹ انوویٹ کی ہے جو کہ دنیا بھر میں وہ ایکسپورٹ پروموٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ
اسی خوف میں کہ کہیں ایک دفعہ ہو ہی جائے جی، ڈیفالٹ ہو جائے، تاکہ ہم اس خوف سے کم باہر آ جائیں کہ وینٹیلیٹر جو ہے نا ہمیں ملے گا کہ نہیں ملنا، لیٹس اٹ ڈیفائن. لیکن جو مجھے اس سے خطرناک چیز لگتی ہے کہ ہمیں وینٹیلیٹر پر ڈال کے تھوڑی عرصے آکسیجن دے دیں گے اور ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کریں گے کہ ہمیں آکسیجن مل گئی ہے. سو وی ہیو ٹو لک اس کے دو شارٹ ٹرم آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا ابھی، اس کے علاوہ دیر از نو ادر وے. مجھے ڈاکٹر تفصیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آج انتخابات ہو جاتے ہیں، حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، 5 سال کے لیے نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے، اس سے کچھ اسٹیبلٹی آئے گی، کچھ بہتری آئے گی؟ بالکل آئے گی جی. جو پچھلا جو سلسلہ ہم نے دیکھا، مجھے یہ بتائیں، کافی سارے لوگوں نے کہا کہ جی خان گورنمنٹ نے فگر فجنگ کی ہے. The fact on the ground is کہ overseas remittances پاکستان میں آئیں. ٹیکسٹائل سیکٹر میں 1600 ارب کی جو امپورٹ مشینری ہوئی، یس آئی. جو ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ انکریز ہوئی، بالکل ہوئی. تھینکس ٹو ہماری ویژن کے تحت پاکستان میں موبائل کے کارخانے لگنے شروع ہوئے، یس شروع ہوئے. پرائم منسٹر کمپلین پروگرام کے تحت بیوروکریسی کو سختی ملی کہ سیدھا چلنا ہے، یس ملی. وہ سارے ریفارم پروگرامز جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ڈیمز بننا شروع ہوئے، چیزوں کو بہتری کی طرف جانا شروع ہوا، ہمارے پاس فورن ایکسچینج بہتر آیا. جیسا میں نے فرمایا کہ شوکت ترین صاحب کا 4% 100%، کوئی خواجہ صاحب فرماتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، جہاں کا دور دور تک ابھی نظر نہیں آ رہا. اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوتا ہے، یقیناً اوورسیز پاکستانیز جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی بہتر کریں گے. ابھی تو سر دست ایز اے بزنس کمیونٹی اسٹیٹ بینک سے ہماری یہ ہاتھ جوڑ کے اتنی سی بنتی ہے، ہمارے بھائی بہت دوست جو آلریڈی چابیاں حوالے کر چکے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو اور منسٹر آف فائنانس کو چھٹی پہ بھیج دے. نہیں چاہیے ہمیں ایسا فائنانس منسٹر، نہیں چاہیے ہمیں ایسے اسٹیٹ بینک کہ جو ہمیں کاروبار نہ کرنے دے. آپ کے پاس اپنے ڈالرز ہیں، ان ڈالر سے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. قسطیں دینی ہے قسطیں دیں، آئی ایم ایف کو بنانا ہے آئی ایم ایف کو منانے دیں، ہمیں کام کرنے دیں. ہم اپنے ریمیٹنسز خود ہی مسئلے سیٹل کر لیں گے، ہمیں صرف کام کرنے دیں. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جی تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. اکنامک کنڈیشن اس وقت جو ہم بات کرتے ہیں، جس طرح بار بار دہرایا گیا کہ وینٹیلیٹر پر ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہم لانگ ٹرم سلوشنز کی طرف نہیں انفارچونیٹلی بڑھتے، وقتی حل ڈھونڈتے ہیں. آج بھی ہم ایک وقتی حل ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جب تک ایک لانگ ٹرم پلان نہیں ہوگا اور ہم اکانومی کو بہتر نہیں کریں گے، عام آدمی کی حالت زار بہتر نہیں ہوگی، چولہے ایسے ہی ٹھنڈے رہیں گے، کاروبار ایسے ہی ٹھپ رہیں گے. اور جس طرح کہا گیا کہ ایک انریسٹ بھی ملک میں ہم دیکھ سکتے ہیں. وی ریئلی پرے اینڈ ہوپ کہ خدا کرے کہ ایسا نہ ہو اور چیزیں بہتر ہو جائیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اسنان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے